تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، یہ وہ ہدیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کو عنایت فرمایا تھا کہ جب بی بی نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، کہا بابا جان مشکل ہو جاتی ہے، مشقت ہو جاتی ہے، اگر کوئی کنیز مل جاتی تو میں گھر کے کام جو ہے نا اس کے ساتھ بانٹ لیتی، تو اس پر جو ہے نا فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جو دنیا مافیہ سے مطلب جو ہے نا وہ ماورا ہو؟ تو شہزادی نے فرمایا، عرض کیا جی بابا جان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ، اب یہاں سے ہم جو ہے نا یہ جو تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ، تو یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اسے کہا جاتا ہے تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام، جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو ہی اپنے نماز ختم کی تو بنیت تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا، ویسے بھی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجرب نسخہ، اگر چلتے پھرتے ذکر اس کو کریں، جیسے تسبیحات اربع بھی کہا جاتا ہے، تو یہ وہ اذکار ہیں، اور یہاں پر یہ جو تحفہ ہیں یہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو دیا گیا تھا اور ان کی توسط سے ہمیں ملا ہے، تو بی بی کے وجود کے صدقہ میں، اور پھر وہ جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، سورہ دہر کی جو آیات ہیں کہ جس میں فقیر اور مسکین اور یتیم کا آنا اور آ کر جو ہے نا وہ در فاطمہ پر سوال کرنا، اور پھر وہاں سے وہ کھانا، وہ روٹیاں جو بڑی مشقت سے جمع کی گئی تھی، اور در حالی کہ وہ حالت روزہ میں تھے، اور یہاں سے جو ہے نا وہ انفاق کیا، ایسا انفاق کیا ہے کہ واقعا جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر ایک فارمولہ دے دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فارمولہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کی رضا کے لیے دیتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اور جس کو دیتے ہیں اس سے کچھ ان کو نہیں چاہیے، حتیٰ یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ تھینک یو بول دے، لا جزاء ولا شکورا، نہ ان کا شکریہ چاہیے نہ ان سے جزا چاہیے، یعنی یہ فارمولہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت النبوہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اب کچھ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور ان کے فارمولے کیا ہیں کہ جب وہ حتیٰ وہ کھانا جو ان کی اپنی ضرورت ہے اس کو بھی اٹھا کر خدا کی راہ میں دیتے ہیں، تو جس کو وہ دیتے ہیں اس سے حتیٰ یہاں تک کہ شکورہ کا مطلب یہ شکریہ، حتیٰ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ان کا شکریہ ادا کریں، یہ تھینک یو بول دیں۔ اب آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈونیٹ کیا ہے تو اب یہ ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمیں ایکسٹرا پروٹوکول دیں، اور اگر نہ کر سکے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا فارمولہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے جس کی تائید فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ تمہیں جو دیتے ہیں وہ خدا کی رضا کے لیے دیتے ہیں، خالصتاً خدا کی رضا کے لیے دیتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور فرمایا کہ ہمیں تم سے نہ شکریہ چاہیے نہ اس کا ریوارڈ چاہیے، ہمیں تو خدا سے چاہیے، اور ظاہر ہے پروردگار جب دیتا ہے تو وہ بھی حساب دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار تو جب عطا کرتا ہے جس کو بھی عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، ان لمیٹڈ دیتا ہے، تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ معاملات انسان خدا کے ساتھ کرے، انسان کا معاملہ انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ نہیں، خالق کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے یہ تعقیبات نماز اس میں کہ حسبی اللہ من ہوا حسبی، حسبی من کان حسبی، اب یہاں پر کیا ہے کہ میرے لیے کافی ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت جو ہے نا بس وہی کافی ہے، میری خالص نیت فقط اس کے لیے ہونی چاہیے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہا کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، فہو حسبہ، وہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں نا جس کو محبت خدا مل گئی، معرفت خدا مل گئی، قرب خدا مل گیا، رضائے خدا، اور پھر یعنی انر کنیکٹ کریں تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی معمولی سی رضا بھی اکبر ہے، رضوان من اللہ ہے، کہتے ہیں من قلیلیہ ہے، معمولی سی رضا پروردگار کی، کون پروردگار؟
یا سریع الرضا، جو جلد راضی ہو جانے والا ہے، یعنی پروردگار جلد راضی ہو جانے والا ہے، پروردگار ستار العیوب ہے، پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مالک یوم الدین ہے. تو ڈیفینیٹلی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، وہی کافی ہے.